السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد نہ ساتھ دیں گی یہ دم توڑتی ہوئی شمعیں، نہ ساتھ دیں گی یہ دم توڑتی ہوئی شمعیں، نئے چراغ جلاؤ کی روشنی کم ہے۔ جناب صدر، اسٹیج پر رونق افروز علماء دین اور حاضرین جلسہ، آؤ کچھ دیر ہم اپنی پیاری ماں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سیرت طاہرہ کے سائے میں ٹھہریں، باغ خدیجہ سے پھول اور کلیاں چنیں اور اس کی پاکیزہ خوشبو سے قلوب و اذہان کو معطر کر لیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس عنوان پر آپ کی سماعتوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ آج کی خاتون خانہ ایثار و قربانی، وفاداری، خلوص، غمگساری، ہمدردی اور کفایت شاعری کے اوصاف سے خالی ہے، اور ہمارا معاشرہ سکون سے عاری ہے۔ ہمارے گھر میدان کارزار بنے ہوئے ہیں، جبکہ اسلام کی تاریخ روشن ہے۔ مائی حوا سے لے کر مائی ہاجرہ تک اسلام کی تہذیب منور ہے۔ حضرت سارہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم سے لے کر ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تک میری ماں، ہم سب کی ماں، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جنہیں اعزاز ملا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین رفیق حیات کا، وہ مکہ کی شہزادی، وہ محلات میں رہنے والی، وہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے والی، جس نے اپنے شوہر کے دین پر ساری دولت لٹا دی، جس نے اسلام کی راہ میں اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا، وقت پڑا تو ہاتھوں کے کنگن اتار دیے۔ اللہ اللہ، میری امی جان، آپ کے فضل و شرف کے کیا کہنے، آپ کے عظمتوں کا جواب نہیں، آپ کے عالی مقام کی کوئی مثال نہیں۔ محترم حاضرین، ہم کیوں نہ بنائیں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو اپنا آئیڈیل، جو حسن و جمال کی پیکر، عز و شرف کی خوگر، پاکیزہ کردار، اعلیٰ معیار، خاندان نبوت کی ذمہ دار، خواتین قریش کی سردار، آپ کی بیٹی، خواتین جنت کی سردار، ساری امت کی غمگسار، اپنے شوہر کی غمخوار، تسلی دینے والی، ہاتھ بٹانے والی، ڈھارس بندھانے والی، سخاوت کرنے والی، غار حرا کی 2500 فٹ بلند چوٹی پر توشہ پہنچانے والی، جن کی عقیدت و محبت کو دیکھ کر رب کائنات نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سلام بھیجا اور جنت میں موتیوں کی محل کی بشارت سنائی۔ چمکا ہے کچھ ایسے ماہو اختر تیرے گھر کا، چمکا ہے کچھ ایسے ماہو اختر تیرے گھر کا، جبریل امی بھی ہے عاشق تیرے در کا، فیضان نظر سب پہ برابر تیرے گھر کا، فیضان نظر سب پہ برابر تیرے گھر کا، ممنوع ہے خود دین پیمبر تیرے در کا۔ معزز سامعین، یاد کرو شیخ ابی طالب کا وہ دردناک منظر، جبکہ مشرکین مکہ کے سماجی بائیکاٹ کو 3 سال گزر گئے، خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرصہ حیات تنگ ہو گیا، خورد و نوش کا سامان ختم ہو گیا، ان کے پیٹ بھوک سے کلبلانے لگے، آنکھیں دھس گئیں، جسم کے اعضاء چیخنے لگے، عورتیں رونے لگی، بچے بھوک سے بلبلا اٹھے۔ امتحان کی اس عظیم گھڑی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پوری ہمت و حوصلہ، شرافت و دیانت کے ساتھ خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ کچھ ہی دنوں پہلے کی بات تھی کہ وہ مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی، اور آج وہ اسی مکہ کی سب سے غریب عورت بن چکی تھی، لیکن ان کے ماتھے پر شکن نہیں، دل میں کڑھن نہیں، لبوں پر شکوہ نہیں۔ معزز سامعین، یہ تھے مکہ کی شہزادی کا اوصاف حمیدہ، اور ایک ہم ہیں جو سامان عیش پرستی کے لیے شوہر کو ستاتے ہیں، شکم پروری کے لیے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، زرق و برق لباس کے لیے حرصے بھیجا کرتے ہیں۔ ہمارے دن چغل خوری اور راتیں ٹی وی سیریلوں کی نظر، عصر حاضر کی بچیاں کترین و کرینہ کی دل دادا۔ فلک کا ذکر تو کیا ہے زمین کے بھی نہ رہے، فلک کا ذکر تو کیا ہے زمین کے بھی نہ رہے، ہم اپنی چال سے آخر کہیں کے بھی نہ رہے۔ ہم نہیں جانتے نہ تہذیب ایثار و خدمت، ہم نے نہیں سمجھا
نہ صبر و رضا کی حکمت، ہم کو نہیں ہے نا والدین سے حقیقی محبت، ہم تار تار کر رہے ہیں نہ قوم کی عصمت، اسی لیے رسوا ہے نہ ہماری ملت۔ آؤ ہم اپنی عظیم ماں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ اللہ کیا نصیب لائی تھی پیاری ماں، غار حرا سے اقرا کا درس نامہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ کے پہلو میں آئے اور کپاتے ہوئے کہا زمیلونی زمیلونی۔ آپ ہی تھیں جنہوں نے ڈھارس بندھائی اور کمبل اڑھایا، آپ ہی تھیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھا، آپ ہی تھیں جنہوں نے سب سے پہلے تبلیغ کی، آپ ہی تھیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سب سے پہلے نماز ادا کرنے کی سعادت ملی، آپ ہی وہ خوش نصیب تھی جنہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قرآن پاک کی تلاوت سنی۔ اسلام لانے کی پاداش میں آپ کی دو بیٹیوں کو طلاق کی گالی سہنی پڑی۔ محترم حاضرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ کی شان تو یہ تھی کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کیا تو اس نے اپنے مال سے میری مدد کی، جب لوگوں نے مجھے ستایا تو اس نے تسلی دی، اور اسی کی بطن سے مجھے اولاد کی نعمت نصیب ہوئی۔ دوستو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پر آخری وقت آ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرہانے بیٹھے اور روتے روتے کہا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن تیرے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ قیامت کے دن میرا خدا ہی تجھے بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو موت سے پہلے وصیت کی کہ اپنے ابا کے خوراک اور لباس کا خیال رکھنا، اور ہو سکے تو غار حرا کی چادر وحی کو میرا کفن بنانا، یہ میری آخری خواہش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفیق حیات کی اس پہلی اور آخری خواہش کو سن کر رو پڑے اور اپنی چادر وحی بیٹی فاطمہ کے حوالے کر دی۔ دوستو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی پوری زندگی عصر حاضر کی خواتین کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، تو آؤ بن جائیں خدیجہ ہم۔ محفوظ جہاں تیرا ہر ایک نقش قدم ہے، محفوظ جہاں تیرا ہر ایک نقش قدم ہے، مجھ کو اسی شب ابی طالب کی قسم ہے، تو شمع رسالت کی وہ فانوس بنی ہے، تو شمع رسالت کی وہ فانوس بنی ہے، اب تک تیری چادر سر انصاف پہ تنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔